محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ۔ محمد بن قاسم کی تاریخ بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے، جو اسلامی تاریخ کے اہم مواقع میں سے ایک ہے۔ وہ ایک جوان سپاہی تھے جنہوں نے اپنے جذبے اور قوت کے ساتھ اسلامی ریاست کی توسیع کی اور بھارت کے شمالی سرحدوں تک مسلمانوں کی داخلے کی راہ کھولی۔ محمد بن قاسم چچن کے امیر حجاج بن یوسف کی طرف سے اپنے اموی نواسے اقبال کے ساتھ سوگوا کے قریب پیدا ہوئے۔ ان کی پیشہ ورانہ تعلیم چچن میں ہوئی اور وہ تنخواہ کے طلباء میں شامل تھے۔ ان کی قوت و طاقت اور شجاعت کا پتہ لینے کے بعد امیر حجاج نے انہیں اپنے لشکر کا سربراہ بنایا۔ سن 693 ہجری کو محمد بن قاسم کو امیر حجاج کی طرف سے سندھ کی فتح کا مامور بنایا گیا۔ اس وقت بھارت میں راجہ دہر حکومت کر رہا تھا اور سندھ اس کی راجدھانی تھی۔ تاجروں کی ممالک تھی۔ محمد بن قاسم کے لشکر نے عظیم جذبے اور علم و عقل کے ساتھ کام کیا۔ وہ دھیمی ترتیبات کے ساتھ آگاہی دینے اور محلی عوام کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ان کی فوج نے تیسرے دن موقع پر اور کیچڑ میں راجہ دہرج کے خلاف حملہ کیا اور کچھ ہی دنوں میں فتح حاصل کی۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو انصاف کی رہائی دینے کا حکم دیا اور غنائیوں اور مذہبی اقلیتوں کی حفاظت کی۔ محمد بن قاسم نے سندھ کی فتح کے بعد ملتون کے درمیان صلح اور انصاف کی بنیاد رکھنے کا پیشہ دکھایا۔ وہ مختلف مذہبوں اور ملتوں کے رہنماؤں سے مشورے لیتے اور تشکیلات بناتے رہے تاکہ ان کے درمیان مسائل کا حل ممکن ہو۔ انہوں نے مختلف مذہبی مکاتب کے معینین کو مل کر سندھ کی ترتیب و تنظیم میں مدد فراہم کی۔ محمد بن قاسم نے اپنی زندگی کے دوران بہت سی کامیابی حاصل کی، لیکن ان کی شہادت بھی اسلامی تاریخ کا ایک اہم حادثات میں سے ایک ہے۔ سن 696 ہجری کو امیر حجاج کے بعد ان کی سربراہی چچن میں آئی اور ان کو جرمن کے ساتھ لڑائی میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت نے ان کے جذبے اور انصاف کی روایت کو زندہ رکھا اور وہ ایک معتبر مثال بن گئی کہ کس طرح ایک فوجی امیر کو اپنی جوانی اور قوت کا استعمال کر کے انصاف کا پیغام دینا چاہیے۔ محمد بن قاسم کی وراثت ان کے جذبے اور اخلاقیات اور انصاف کے پیغام کو زندہ رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ان کی کامیابیاں اور شہادت نے ان کو ایک عظیم شخصیت بنا دیا جو اسلامی تاریخ کے حصے میں یاد رکھی جاتی ہے۔